روشنی قرآن کی روشنی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. ابتداً درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کا عصمت علی شان ہے: جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک موضوع کے تحت کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا بیان کیا گیا شان نزول کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کون سا ایسا واقعہ یا کون سا ایسا معاملہ یا کون سا ایسا مسئلہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر وہ آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا. شان نزول کے اس کو اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول کا سبب کیا بنا، اور اس بارے میں بعض اوقات مختلف روایات بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک ہی واقعہ کہ جس کی بنا پر وہ آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، اور بعض اوقات متعدد واقعات، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے لیکن بعینی ہی اسی طرح کا واقعہ کوئی بعد میں بھی صادر ہوا یا اسی طرح کا مسئلہ بعد میں بھی درپیش ہوا، اور اس کی بارے میں جب معلومات کی گئی، پوچھا گیا، تو اس کو بھی یوں ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ اسی مسئلے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو سبب نزول اور شان نزول جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول سے قبل کون سا ایسا پس منظر واقعہ یا کون سا پس منظر ایسا معاملہ درپیش ہوا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا. اور بہت سی آیات تو ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں شان نزول کا علم نہ ہو تو آدمی کو اس آیت کا مفہوم یا وہ بات سمجھنا ہی قدرے دشوار ہو جاتی ہے. تو شان نزول کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور اس بات کو سمجھنا اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے فہم کے لیے، آیت مبارکہ کی سمجھ کے لیے، آیت مبارکہ کا وہ حکم اور اس پوری طرح اپنے ذہن میں نقش کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہت بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کا شان نزول علم ہو. قرآن پاک کی ایسی بہت سی آیات مبارکہ بھی ہیں. ہم ماقبل اپنے سلسلوں میں ان چیزوں کا بھی ذکر کرتے آئے ہیں. آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ترجمہ کنز العرفان: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے
اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے لوگ عبادت کریں وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس کو کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جس کو بنایا گیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ خواہش تھی، آپ کی ایک تمنا اور آرزو تھی۔ وہ کیا تھی کہ میرا قبلہ بھی کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی خواہش کا اظہار حضرت جبریل امین علیہ السلام سے بھی کیا۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے حضور کہیے، آپ کا رب آپ کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، پورا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین نماز میں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ مدینہ منورہ کی مشہور اور معروف مسجد قبلتین، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور اسی دوران آپ کو یہ حکم نازل ہو جاتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین نماز میں اپنا رخ انور کعبہ معظمہ کی طرف کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت لوگوں نے آپ پر طعن و تشنیع کیے، اور اس کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی ابتدا میں سیقول السفہاء، اسی پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا، اور وہ طعن و تشنیع یا اعتراض کرنے والوں کی مذمت کو بیان فرمایا گیا، اور ان کو احمق اور بے وقوف قرار دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے۔ تو جب یہ تحویل قبلہ کا سلسلہ ہوا تو یہود نے ایک طعن کرتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو، پرانے اور افضل قبلے کو جو انبیاء کرام کا قبلہ رہ چکا ہے اسے چھوڑ کر نیا اور اس سے فضیلت میں کم قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ ایک یہ بات کر کے طعن کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا، ایک اور بھی تفاسیر میں بیان کیا گیا، تفسیر خازن، تفسیر خزائن اور روح المعانی اور تفسیر ساوی وغیرہ میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، اس روایت کو بھی بیان کیا گیا کہ یہود نے اس بارے میں اعتراض کیا کہ اور کہا کہ تمہارا قبلہ کعبہ اور ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے اعلیٰ ہے، ہمارا بیت المقدس تمہارے کعبے سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے زیادہ پرانا اور پہلے کا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ قبلہ رہ چکا ہے، ان کی ہجرت گاہ ہے، اور قبلہ شام کی متبرک زمین پر واقع ہے جہاں قیامت قائم ہوگی۔ مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، فضیلت اور مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کعبہ افضل ہے اور کعبہ اعلیٰ ہے۔ جب مسلمانوں نے ان کو اس چیز کا جواب دیا تو اس کی تائید گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان ہوئی، اور ان یہود کا انکار اور رد اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگ جہاں عبادت کریں، جس کا طواف کریں، جہاں عبادت کریں، وہ گھر کون سا ہے؟
وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہانوں کا رہنما ہے، سارے جہانوں کے لیے ہادی ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اسے بیت اللہ، اسے کعبہ مشرفہ، اسے بیت الحرام یہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس چیز کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پر یہ بات بیان فرما دی گئی کہ روح زمین پر سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ۔ حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، بخاری شریف میں بیان ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا۔ بیت المقدس سے کعبہ معظمہ 40 سال قبل اس کو بنا دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیت المقدس سے پہلے وہ کعبہ معظمہ کو بنایا گیا۔ اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ خانہ کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس عمارت سے لے کر اوپر تک یہ ساری کی ساری فضا، یہ ہوا، یہ سب جو ہے وہ کعبے کے اندر شمار ہوتی ہے۔ یہی سمت کعبہ، یہی قبلے کی جانب اگر کوئی اونچائی سے اونچائی پر بھی ہے اور وہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، تو زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری کی پوری جو فضا ہوا ہے یہ ساری کی ساری قبلہ قرار پاتی ہے۔ اور بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا جو قبلہ بنایا گیا، بالکل اسی پر ہی، یعنی یہی فضا یہ اوپر جاتے ہوئے اس بیت المعمور، یعنی جہاں بیت المعمور ہے اور اسی سے نیچے آتے آتے اسی پر ہی نیچے یہ کعبہ معظمہ کو بنایا گیا ہے، اور اس کو مسلمانوں کے لیے، اس کو ایمان والوں کے لیے اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے لیے بھی اس کو کعبہ اور قبلہ بنایا گیا۔ یہ قبلہ کب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ معظمہ یہ قبلہ رہا ہے۔ تمام انبیاء کا یعنی یوں یہ قبلہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں جو تمنا تھی، آپ کے دل میں جو یہ آرزو تھی کہ ہمارا بھی قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، وہ اسی وجہ سے تھی کہ اتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ چونکہ کعبہ معظمہ رہا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بھی کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے۔ یا یہ بات بھی سب سے پہلی چند باتیں اس آیت مبارکہ کے تحت جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور کعبہ معظمہ کی فضیلت میں جو بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بات کہ سب سے پہلی عبادت گاہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف ہی نماز پڑھی، یعنی کعبہ معظمہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ بہت سی خصوصیات ہیں کعبہ معظمہ کی جو کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس کے بعد کی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی عبادت گاہ وہ کعبہ معظمہ، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور طواف کعبہ بھی کیا۔ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ اس اعتبار سے بھی کعبہ معظمہ کی اس سے درجے میں فضیلت اعلیٰ، افضل اور زیادہ ہے۔ نمبر 3، مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ اس مکہ مکرمہ میں ہے اور جس کے حدود کو حرم کہا گیا ہے، اور اس حرم میں بھی یہ بات کہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے اجر کتنا دیتا ہے، 1,00,000 بڑھا کر اسے ثواب ملتا ہے۔ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جہاں نیکیوں کا درجہ اس قدر بڑھ جاتا ہے،
نیکیوں کا اس قدر ثواب زیادہ ہوتا ہے تو گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی ایک گناہ، اللہ اکبر، تو 1,00,000 گناہ. تو اس لیے ضرور جب بھی حرم کعبہ میں جائیں، جب بھی وہاں حج و عمرہ کے لیے پہنچے، تو اس کے آداب، احترام، ان سب چیزوں کو بچا لانا. اور بالخصوص سب سے بڑا عمل ہی گویا کہ یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. نیکیاں کرنا اپنی جگہ ہے، کوئی مستحبات پر عمل کرنا اپنی جگہ ہے، نوافل یا درود پاک یا صدقات کر کے نیکیوں میں اضافہ کرنا اپنی جگہ ہے. لیکن یاد رکھیں، گناہ کرنا اور یہ بہت زیادہ سخت اشد، اور وہاں بطور خاص حرم کعبہ میں، بطور خاص اس حرم شریف میں، حدود حرم میں اگر کوئی گناہ واقع ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ گناہ بھی 1,00,000 تک بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمیں ضرور ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ حج جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا ہوا ہے. حج کا جو معاملہ ہے خانہ کعبہ کا ہوا ہے. بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے، لیکن اس کا کبھی حج وہ نہیں ہوا. یہ بھی ایک خصوصیت کو بیان کیا گیا. اسے امن کا مقام قرار دیا گیا ہے. اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. کعبہ معظمہ میں ایک کھلی نشانی کعبہ معظمہ کی جو بیان فرمائی، ارشاد فرمایا بہت سی فضیلتیں ہیں، آیات بینات، بہت سی نشانیاں ہیں اس میں جو مزید کعبہ معظمہ کی عزت اور اس کی حرمت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے. اور ان نشانیوں میں مقام ابراہیم کو بھی بیان فرمایا. کعبہ معظمہ کو وہ گویا کہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ انسان تو انسان، پرندے بھی اس کا آداب کا خیال رکھتے ہیں، اور پرندے کعبہ معظمہ کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے. اگر وہ کہیں سے اڑتے ہوئے آتے ہیں تو جب کعبہ معظمہ کی وہ حدود آ جاتی ہے، کعبہ معظمہ کی خاص اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کعبہ معظمہ کی اس عمارت کے اوپر سے نہیں بلکہ ادھر ادھر سے یہ گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پرندے، کبوتر اور دیگر ایسی چیزیں، ان کو بھی کعبہ معظمہ کے آداب معلوم ہیں، اور وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. کعبہ معظمہ اس میں وہ ایک کشش رکھی گئی ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. لوگ یہ تمنا اور یہ طلب رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ معظمہ کی طرف پہنچے، کعبہ معظمہ کی طرف جائیں. اور جب بھی اس کی طرف نظر ہوتی ہے، بالخصوص پہلی نظر ہوتی ہے، تو آدمی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. گویا اس کی ایک تمنا، تڑپ اور محبت وہ قلب کے اندر ایک ایسی ہے کہ جب آدمی کی وہاں نظر پڑتی ہے تو وہ اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، رقت والا دل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی قسمت پہ رش کرتا ہے. ساری دنیا جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں،
ہر وقت نماز پڑھتے ہیں. دن بھر میں مسلمان کعبے کو کتنا یاد کرتا ہے. نماز پڑھنی ہے کعبہ کس طرف ہے, جنازہ پڑھنا ہے کعبہ کس طرف ہے, کعبے کی طرف منہ کرتا ہے. سفر میں ہو کعبے کی سمت کو تلاش کرتا ہے اور اس طرف نماز پڑھتا ہے. اپنے گھر پر ہو نماز پڑھنی قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے. اور ویسے بھی اگر قبلے کی طرف اب منہ کر کے بیٹھنے کو اپنا معمول بنائے, ہم دیکھتے ہیں قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, آپ کو ہم بے شمار مرتبہ متعدد بار اس چیز کا التزام و اہتمام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو اس چیز کو بہت خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کا رخ وہ کعبہ کی طرف ہو جائے, آپ قبلہ معظمہ کی طرف کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھیں. آپ اپنا مطالعہ فرمائیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اسی طرف اپنا رخ کیے ہوئے مطالعہ کرتے رہیں. تو جب اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ہمارا بیٹھنا ہوگا. ہاں, جس وقت مسنون طریقہ ہی یہی آ جاتا ہے کہ جب آدمی خطبہ دے رہا ہے, واعظ کر رہا ہے, تو اب وہ اپنا رخ سامعین کی طرف کرتا ہے اور سامعین کا چہرہ اب کعبے کی طرف ہوتا ہے, لیکن اس واعظ کرنے والے, اس خطبہ دینے والے کے لیے اب وہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ لوگوں کی طرف. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ بھی ایسا فرماتے, تو یہی عمل وہاں پر مسنون ٹھہرتا ہے اور مستحب عمل بن جاتا ہے. تو جہاں جہاں کوشش اور آدمی کی استطاعت میں ہو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فضائل و برکات حاصل ہوں گے اور اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے. اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ذہن میں, دماغ میں ہر وقت کعبہ معظمہ نقش رہے گا اور کعبہ معظمہ کے تصور میں ہم رہیں گے, اور جب اس تصور میں رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. کعبہ معظمہ کی ایک نشانی کو بیان فرمایا گیا کہ اس کے اندر مقام ابراہیم, اس میں مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وہ جگہ ہے, وہ پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہوئے, اور یہ کیسا مبارک پتھر تھا کہ جب آپ علیہ السلام کسی بلندی پر جانے کا ارادہ فرماتے ہیں, یعنی آپ جب تعمیر کعبہ بھی کر رہے تھے تو اب آپ نے کوئی پتھر, کوئی اینٹ اٹھا کر اوپر دیوار پر رکھنا ہے, تو اس وقت یہ پتھر اونچا ہو جاتا, اور جب آپ ارادہ فرماتے نیچے ہونے کا تو پھر یہ پتھر خود بخود نیچے کی طرف آ جاتا. اللہ اکبر, کیسا یہ مبارک پتھر کہ جس نے اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو نقش کر لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان آثار اس پتھر کے اندر آ جاتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے انہی پاؤں مبارک کے نشانات ایک طویل عرصہ ہونے کے باوجود, مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں آنے کے باوجود بھی ان آثار کا باقی رہنا, اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی کرامت ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام مرتبہ اور بلند اور بالا ہو جاتا ہے. وہ کوئی جگہ ہو, وہ کوئی مقام ہو, وہ کوئی اور خصوصیت والی چیز ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہے, استعمال کی چیز ہو یا کوئی مقام ہو, لیکن نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو پھر اس کا مقام بہت بلند بالا ہو جاتا ہے. صفا مروہ پہاڑیاں ہی تو تھے, لیکن انہی صفا مروہ کے بارے میں کہ جب ان کو نسبت اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ سے ہو جاتی ہے تو پھر قرآن بیان فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ یہ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے. یہ پھر شاعر اللہ, اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. تو اللہ کہیں انہیں آیت اللہ یعنی اللہ کے پیاروں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے انہیں آیات کہہ کے بیان فرما رہا ہے, نشانیاں کہہ کے بیان فرما رہا ہے.
کہیں انہیں شاعر اللہ کا کہہ کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیاروں سے جن چیزوں کی نسبت ہو جائے اس کا مقام مرتبہ اور زیادہ بلند اور بالا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، من دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو امن والا ہو گیا۔ کعبہ معظمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل یا جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر چلا جائے۔ یعنی اس کو حرم کو، حدود حرم کو ایسا امن والا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور یہ حرم شریف سے مراد یہاں پر خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پر یہ جگہ محیط ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاص اس سے مراد خانہ کعبہ کی عمارت ہے یا خانہ کعبہ سے ارد گرد وہ عمارت، وہ مقام جو مسجد الحرام شریف کا حصہ ہے یا اس کے ارد گرد کے کچھ مقام ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت تو دیکھیے کہ آج بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں وہاں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ تو اس حدود حرم، اس کے باقاعدہ وہاں بورڈ نصب ہوتے ہیں اور وہاں جانے والے، حاضر ہونے والے وہ ضرور اس جگہ کو پہچانتے اور جانتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی مقیم ہو یا باہر سے بھی کوئی آ گیا ہے، اب مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور وہاں رہ کر اس کو اب عمرہ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو احرام پہننے کی جگہ ہے، احرام کی نیت کی جو جگہ ہے، وہ حدود حرم سے باہر جانا ہے۔ جیسا کہ مسجد عائشہ میں جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مسجد عائشہ سے ہی وہ احرام باندھیں گے، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر پھر اس نیت کے ساتھ حرم شریف کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ تو اس لیے وہاں پہ زائرین اور عمرہ کرنے والے یہ اس طریقے سے حدود حرم سے باہر جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ وہاں عموماً سب جانے والے اس جگہ کو دیکھتے بھی ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ اتنے کلومیٹر تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور اتنی جگہ کو، مقام کو یہ حرم شریف جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے جو گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کعبہ معظمہ ہے۔ کعبہ معظمہ کب بنا ہے یہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، کب کعبہ معظمہ کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا رہا، تفصیل بہت اس میں بیان کی گئی۔ اختصاراً عرض ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ کے حضور معذرت کی، توبہ کی، کس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر کوئی خلیفہ یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ بات کہی کہ کیا ان کو پیدا کرنا، یا اللہ تو ان کو پیدا فرما رہا ہے جو زمین میں فساد کریں، خون برپا کر دیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر لیں، ان کو پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اسی بات پر پھر حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ تفصیل سے واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، فرشتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، وہ نہ بتا سکے۔ حضرت آدم سے کہا گیا، اللہ نے انہیں نام سکھائے تھے، سب چیزوں کے نام بتائے۔ تو یہ ایک فضیلت کا ایک وجہ یہ بھی گویا کہ بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور علم کو وجہ فضیلت کر کے بیان بھی کیا گیا۔ تو اب فرشتے اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے، معذرت کرنے لگے، اور اس کے لیے انہوں نے بیت المعمور کا طواف کیا اور اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے۔ جب فرشتوں نے یہ استغفار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اسی بیت المعمور کے بالکل نیچے وہ خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خانہ کعبہ اسی بالکل بیت المعمور کے نیچے بنانے کا
حکم ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے تعمیر کعبہ کا سلسلہ کیا. یعنی گویا کہ فرشتے اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں تو وہ بیت المعمور کا طواف کر رکھے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کے لیے زمین پر بھی ایک گھر بنا دیا گیا اور یہ فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ بنا دو کہ جب میرے بندے گناہ کر کے میرے بندے کوئی نافرمانیاں کر لیں اور پھر وہ اس گھر کی طرف چلتے ہوئے آ جائیں اور یہاں ایک طواف کر لیں، اس گھر کا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لیں، عمرہ کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا سلسلہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی بنا پر طواف کرنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے، عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کئی چیزیں فرائض میں سے ہیں اور ان فرائض میں سے بطور خاص ارکان اسلام میں جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، پہلی بات تو شہادت ہے، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص بندہ اور رسول، اس کی گواہی دینا. اس کے بعد نماز کا معاملہ ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں اور حج ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز بدنی عبادت ہے، اس کو بچا لانا ہی اس کی ذمہ داری ہے. کوئی بیمار ہے تو اپنی کنڈیشن کے مطابق نماز کو ادا کرے گا. کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کو اپنے اعتبار سے شریعت مطہرہ نے جو احکام ارشاد فرمائے وہ ویسے نماز کی ادائیگی کرے گا. یعنی نماز کی معافی کی صورت تو نہیں ہے. تو اس کے لیے نماز علی العموم سب پر ہے. اسی طرح اگر ہم آگے آ جاتے ہیں زکوٰۃ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر فرض نہیں کی گئی، بلکہ زکوٰۃ اسی مالک نصاب پر ہے جس کا نصاب ہو، شرائط پائی جا رہی ہوں، اس پر زکوٰۃ کا فریضہ لازم آتا ہے. اور اگر کوئی اس نصاب کے تحت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. روزے کی طرف آتے ہیں تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اور یہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہیں اور جن آدمیوں پر اس کی شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی جو بالغ ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ رمضان کے روزے اس پر فرض آ جاتے ہیں. ہاں کئیوں کو چھوٹ اس اعتبار سے کہ وہ مسافر ہیں یا مریض ہیں، تو ان کو شریعت اسلامیہ نے بالکل یہ چھوٹ اور رخصت عطا فرمائی ہے اور اس کی اپنی شرائط بیان کی گئی کہ کس سفر پر روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے اور کس مرض میں روزہ فی الحال رمضان شریف میں ترک کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں ان کی قضا کو پورا کرنا، ان کی تعداد کو پورا کرنا یہ ان پر لازم ہوتا ہے. آگے حج کا معاملہ ہے تو رمضان کے روزے سال میں ایک بار یعنی 30 دن کے لیے یا 29 دن کے لیے رمضان کا مہینہ روزے رکھتے ہیں. نماز دن میں 5 بار سلسلہ آتا ہے. زکوٰۃ سال میں ایک بار یوں یعنی اس کی ادائیگی لازم آتی ہے. اور حج ایسا معاملہ ہے جو پوری زندگی میں ایک بار، حج کا معاملہ کہ پوری زندگی میں ایک بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا حج کرنا، یہ بیت اللہ کا حج کرنا جس پر استطاعت ہو، لیکن یہ بھی سب پر نہیں، جس پر استطاعت اور طاقت ہے ان پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. آج ہمارے ملک میں اسی مہینے میں پاکستان میں بھی حاجیوں کے لیے فارم بھرے جاتے ہیں اور حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ حج کی اس کیٹیگری کے اندر حج کی ان شرائط کے اوپر پورا اتر رہا ہے، کیونکہ جس پر حج فرض ہو جائے اب اس کو تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، گناہ کا معاملہ بن جاتا ہے. بلا وجہ شرعی، بلا اجازت شرعی اگر وہ حج کے معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے کہ ابھی میں یہ کام کروں اس کے بعد حج کروں گا، اگر اس پر حج کی شرائط پوری آتی ہیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی مسائل ہیں اپنی اپنی شرائط کے ساتھ. تو اس لیے ضرور ان دنوں میں بطور خاص اپنے بارے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. دارالتعلیم سنت
کہ ٹیلی فون نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں، اس نمبر پر رابطہ کیجئے۔ آپ کے شہر میں اگر دارالفتاء اہل سنت قائم ہے تو آپ وہاں جا کر اس بارے میں ضرور رہنمائی حاصل کریں کہ آیا کہ حج کا فریضہ یہ لازم آتا ہے یا نہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے بہت سے احکامات اور آیت مبارکہ کی کچھ تشریح و تفسیر وہ باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اپنے سلسلے اسی شان نزول سلسلے کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے اور حج بیت اللہ کا مفصل انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی، ماہ ربیع